آج کل ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ہر قسم کے الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے 2019 میں ہمیں کہا کہ حکومت بنا دو. اس سے پہلے نواز شریف کر چکا ہے, اس سے پہلے مریم نواز شریف کر چکی ہے, جنرل فیض پہ اور جنرل باجوہ پہ. تو اگر وہ یہ بلیو کرتے ہیں تو ان پہ کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ میری اطلاع کے مطابق آپ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں. کیا اس کی وجہ کے پی میں آپ کے اوپر الیگل اپوائنٹمنٹس کا کیس ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری ہائیڈنگ میں جانے کی وجہ اور ہماری نیت سب کو واضح ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے سارے جو لیڈرز ہیں وہ یا اریسٹ ہو کے اپنی لائلٹی چینج کر دیں یا پھر ان کی آواز بند کر دی جائے. میرے اوپر الیگل اپوائنٹمنٹس کا صرف کیس نہیں ہے, میرے اوپر کیس ہے مرڈر کا. ہمارے 6 ورکرز جو ہے وہ شہید ہو چکے 10 مئی کو. ٹیررزم کا, جبکہ میں آن ریکارڈ ہوں اور میرے سارے کولیگز آن ریکارڈ ہیں, اور امن پروٹیسٹ کے لیے صرف آواز دیتے ہوئے نہیں, ایون آن دا ڈے اور امن پروٹیسٹ کے لیے اپنے ورکرز کو کنٹرول کرنے کا. جو ہماری صوبائی قیادت تھی, رسپانسبلٹی تو ان کی ہونی چاہیے نا. وہ تو آج کسی اور پارٹی کے جھنڈے اٹھا رہے ہیں. ایک نیریٹو ہے کہ پی ٹی آئی میں ہر بندہ دہشت گرد ہے یا اینٹی سٹیٹ ہے. یہ چارجز ہم فیس کرنا چاہتے ہیں کورٹ میں, لیکن جیسے میں نے کہا کورٹ فی الحال ہر پی ٹی آئی کے صرف لیڈر کے لیے یا ایم پی ایم این اے کے لیے نہیں, ہر ورکر کے لیے بھی ایک جیل ٹریپ بن گیا ہے. یہ پہلی بار تاریخ میں ہوگا کہ وکیل اپنے کلائنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کرو کورٹ کے قریب نہ آؤ. آپ کو یہ بھیجتے ہیں کورٹ آپ کو دے دیتا ہے بیل. باہر جاتے ہوئے 300-400 پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہ آپ کو اریسٹ کر کے بعد میں کسی بھی کیس بہانہ بنا کے اندر رکھتی ہے, اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو شہریار افریدی کے ساتھ ہوا, جو شیرین مزاری کے ساتھ ہوا, جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا. جو یہ ہم میسج دے رہے ہیں کہ سیاستدان کا کوئی ضمیر نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرف ہوا جائے اسے اسی طرف جو ہے وہ چلا جانا چاہیے. اس سے پاکستان کی سیاست کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, نہ 75 سال ہوا ہے نہ آج ہوگا. یہ بتائیے گا کہ انڈر گراؤنڈ جانے کے بعد سے آپ کی ذاتی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے؟ مشکل رہا ہے. 90 دن سے فیملی نہیں ملی, 90 دن سے ماں باپ نہیں ملے. میرا خیال تھا کہ یہ الیکشنز کے درمیان میں کیونکہ 4 سال کوئی کمائی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ کنسلٹنگ کا کام کر کے, کیونکہ وہ میرا پیشہ ہے, تھوڑے سے پیسے کما کے جو ہے وہ اگلے 2-3 سال کا جو ہے وہ بندہ اپنی سیاسی زندگی فائنانس کر سکتا تھا. وہ نہیں ہو سکتا. بندہ اپنے بچوں کو مس کرتا ہے, بندہ اپنا ٹائم گزارتا ہے. میں رائٹنگ کرتا ہوں, کوشش کرتے ہیں کہ جیسے آپ سے بات ہو رہی ہے کہ بندہ آواز اٹھائے, حالانکہ یہ بھی آسان نہیں ہے, بہت سے لوگ چپ رہتے ہیں. لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں؟ کہ ہمارے 6 ایم پی ایز نے, یہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو ہیں عارف خان صاحب, ان کو پہلے خط لکھا اور پھر ان کے اگینسٹ کمپلینٹ لکھی چیف منسٹر کو. یہ کیس کرتے ہوئے یہ سارے قانون توڑ رہے ہیں, اور میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. پہلی چیز, جو اینٹی کرپشن لا ہے وہ سول سرونٹس کے لیے بنی ہے, کیونکہ سیاستدان تو سائن نہیں کرتا. دوسری چیز, اس میں کوئی پروسیسز فالو نہیں ہوئے. تیسری چیز, اگر آپ دیکھیں یہ سارے ایف آئی آرز, ایک میرے پہ نہیں ہوا, ہر ضلع میں عاطف خان پہ ہوا ہے, شاہرام خان پہ ہوا ہے, مالاکنڈ میں ہوا ہے, اسد کیسر پہ ہوا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پارٹی نہیں بدل رہے. تو اس میں جو میلیفائڈ انٹینٹ ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا, ڈائریکٹر کا, حکومت کا, وہ صاف ظاہر ہے. اور ہمارے الیکشن ایکٹ کے تحت آرٹیکل 186, آرٹیکل 187 الیکشن ایکٹ کا, اس میں یہ واضح لکھا ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر جب وہ ایک کیئر ٹیکر حکومت کا حصہ ہو, کوئی ایسے قدم نہیں لے سکتا جس کے تحت الیکشن کا عمل متاثر ہو. مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر صاحب ہمارے خط کا نوٹس لیں گے
اور ان کے اگینسٹ کارروائی شروع کریں گے. آپ نے ذکر کیا کہ حکومت وقت پی ٹی آئی کو توڑنا چاہتی ہے، لیکن آپ کے خیال میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے؟ دیکھیں، رسپانسبلٹی حکومت کی ہے. جب عمران خان حکومت میں تھے تو ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ عمران خان کر رہا ہے، رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کی ہوتی ہے. آج کل ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ہر قسم کے الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے 2019 میں ہمیں کہا کہ حکومت بنا دو. اس سے پہلے نواز شریف کر چکا ہے، اس سے پہلے مریم نواز شریف کر چکی ہے جنرل فیض پہ اور جنرل باجوہ پہ. تو اگر وہ یہ بلیو کرتے ہیں تو ان پہ کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ بھی میں بلیو کرتا ہوں کہ جو یہ حکومت کر رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر رہی ہے. میرے خیال پہ ہمارے پہ یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس گیپ کو، اس خلیج کو بڑھائیں نہ، کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب نے سلیم صافی صاحب کے شو میں یہ اندیا دیا کہ جیسے پی ٹی آئی کے اندر 2 گروپس تھے اور ان میں سے ایک گروپ کو 9 مئی کے دن انتشار پھیلانے کے احکامات دیے گئے تھے. آپ اس معاملے پہ کیا کہیں گے؟ مجھے تو نہیں پتا، نہ تو میں اس ایک گروپ کا حصہ تھا، نہ تو میں اس دوسرے گروپ کا حصہ تھا. اگر یہ گروپس تھے جو نہیں تھے، مجھے تو یہ پتا ہے جو خٹک صاحب نے بھی کہا ہے، جو اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے، جو ہمارے سارے لیڈرز نے کہا ہے کہ کسی کو کوئی وائلنس کی انسٹرکشنز نہیں ملی تھی. میں چاہتا یہ ہوں، امید یہ کرتا ہوں کہ میرے میں ہمیشہ یہ ہمت ہو کہ جن فیصلوں کا میں حصہ رہا ہوں کہ ان کو میں اون کر سکوں. صرف اس لیے کہ میری پولیٹیکل افیلیشن بدل جائے، میرے گانے کا سٹائل بھی نہ بدل جائے. میرے خیال میں پچھلے 24 گھنٹوں میں جب پولیس نے کوئی 5 یا 6 ریڈز بڑے لیڈرز کے گھروں میں خیبر پختونخوا میں کیے، 5 یا 6 ملیٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے. باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا، پشاور میں جو پولیس لائنز میں ہوا، اس دن خیبر میں میرے گاؤں کا ایک پولیس والا جو ہے وہ شہید ہو گیا 2 سوئسائڈ بامبرز کو ٹیکل کرتے ہوئے. ہمیں آگے بڑھنا ہے پاکستان کے لیے. پاکستان میرے سے بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اب پی ٹی آئی کی آگے کی حکمت عملی کیا ہے؟ پالیسی بھی بڑی واضح ہے. پی ٹی آئی کا ایک فلیٹ آرگنائزیشن سٹرکچر ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کور کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ کلیکٹیولی فیصلے لیتی ہے، اور اس کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں ہماری طاقت ہے. وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب اس کو ہیڈ کرتے. تو فی الحال جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہمیں کونے میں بند کر رہی ہے تو ہم بھی 92 کی ورلڈ کپ کی طرح فائٹ لائک کارنرڈ ٹائیگرز کریں گے، اور انشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھیں گے. اور آپ نے پشاور میں وہ رزلٹ آج سے 2 دن پہلے دیکھ لیا. کیا پرویز خٹک صاحب یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی کے لیے کے پی میں خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں؟ اور یہ متھرے کی الیکشن کی مثال لے لیتے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین کا نام ٹی وی پہ بند، پی ٹی آئی کے لوگ ٹی وی پہ بند، پی ٹی آئی کا ہر لیڈر، ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے پورے پاکستان میں انڈر گراؤنڈ. ہماری کیئر ٹیکر حکومت میں پی ڈی ایم کی پارٹیز کے اپنی ایڈمیشن میں اور الیکشن کمیشن کے خط کے ایڈمیشن میں 28 میں سے 26 ممبر پی ڈی ایم کے پارٹی ممبرز، ایکس منسٹرز، ایکس کینڈیڈیٹس. اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ سپینڈ. حاجی غلام علی جن کا تعلق پشاور سے ہے، جن کے بیٹے پشاور کے میئر ہیں، جن کے گورنر ہاؤس میں سارے پشاور کے فیصلے، پوسٹنگ، ٹرانسفر، فنڈز سارے لیے جا رہے ہیں، فلی ایکٹیو. عمران خان جیل میں. ہمارا کینڈیڈیٹ ایک ایسے لڑکا جس کے پاس 5 لاکھ روپے نہیں ہے، انعام خان، جو کہ 2-3 مہینے صرف خان صاحب کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ تھے. آئی ایس ایف کے ایک ینگ، ایک آرڈنری ممبر ہیں. ہفتے کی کیمپین چلائی ان کے لیے، ہم نے فنڈ ریزنگ کی دوستوں سے. نتیجہ
اس سیٹ میں جس میں پی ٹی آئی چوتھے نمبر پہ آئی تھی آج سے صرف 16 مہینے پہلے، اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ 9,000 سے 21,000 تک بڑھے، پی ٹی آئی کا ووٹ شیئر 12% سے 38% پہ بڑھا، باقی ہر پارٹی کے کم ہوئے، جے یو آئی کے 21,000 سے 13,000، جماعت اسلامی کے 17,000 سے 12,000، باقی اے این پی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان کو تو ووٹ ہی نہیں ملے۔ اے این پی جو اس صوبے کی بڑی پارٹی ہوتی تھی، 150 میں سے 90 پولنگ سٹیشنز پہ ان کو 10 ووٹ بھی نہیں ملے۔ یہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ حکومتی معاملات کے اندر مداخلت کرتے تھے۔ آپ کے تجربے میں کیا یہ بات درست ہے؟ اعظم خان ایک سول سرونٹ ہے، ایک بیوروکریٹ ہے۔ جو باتیں ہو رہی ہے یہ پورا پاکستان کا سسٹم اس سے بھرا ہوا، اس کو انڈیویجولز پہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں خود دے دیتا ہوں۔ ایک بار ہمارے پاس ایک لیجسلیشن آئی، سرکولیشن پہ سائن ہوئی، میرے پاس سائننگ کے لیے آئی، جو کہ پارلیمنٹ میں اسپیکر اور پارلیمنٹ کے پاورز کو، صوبائی پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو متاثر کر رہی تھی۔ سینئر بیوروکریسی سے ہی آئی تھی، کیونکہ وہ سارے جو اختیارات ہیں جس سے وہ ایک سیکرٹری کو بلا سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ ختم کر رہی تھی۔ جب میں نے پڑھا مجھے تو بڑا خطرناک لگا۔ میں نے اسد کیسر صاحب کو فون کیا، کیونکہ وہ سابقہ اسپیکر رہ چکے تھے، تو انہوں نے مجھے ایگری کیا کہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو وہ جو کلاس 4 امپلائی آتا تھا سائن کرنے کے لیے، میں نے کہا میں یہ سائن نہیں کر سکتا، اور میں نے اس پہ ڈس ایگریمنٹ کے کامنٹس لکھے۔ مجھے بڑے سینئر بیوروکریٹ کا فون آیا کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ تو جو ہے وہ اور اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں تھی۔ میں آپ کو جو ہے وہ یہ مثال دے رہا کہ یہ تو جی اوپر سے چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا عمران خان صاحب بھی چاہیں، یہ تو غلط ہے، ہم نے وہ لیجسلیشن پاس نہیں کی، اور آج پارلیمنٹ کے پاورز پختونخوا میں پروٹیکٹڈ ہیں۔ جب کووڈ آیا تو اس وقت ایک میٹنگ ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہے یہ وہ وقت ہے جب مارکیٹ میں ایک ماسک نہیں ملتا تھا، گلوز نہیں ملتے تھے، ہمیں ایمرجنسی پروکیورمنٹ کرنی تھی۔ وہ جب ہم اس پہ میٹنگ کر رہے تھے تو اس وقت کے چیف سیکرٹری نے کہا کہ جی یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی تو ہم کر لیں گے، بعد میں نیب کیا کہے گا۔ میں سوچ رہا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے سسٹم ہم نے بنا دیا ہے کہ ہم ہزاروں انسانی جانیں جو ہے وہ نہیں بچا سکتے، کیونکہ جس بندے کا کام ہے اور جس کو تنخواہ ملتی ہے مشکل ڈیسیجنز لینے کے لیے، وہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سے ڈرتا ہے۔ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کون کون سی غلطیاں کی؟ میرے خیال میں ہمارے جو پہلے 5-6 مہینے تھے حکومت میں، اس میں ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ تھا وہ تھوڑا کیوٹک تھا، کیونکہ پہلے حکومت میں آئے نہیں تھے، اور اس نے ایک امیج سیٹ کر دی۔ اس امیج کا اپوزیشن نے خوب فائدہ اٹھایا اور وہ امیج بیچنے کی کوشش کی۔ جب اس کے بعد آپ 3 سال میں پرفارمنس دیکھ لیں، آپ پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے پوچھ لیں، آپ پاکستان کے عوام سے پوچھ لیں، اور خاص طور پہ ابھی تو ضرور پوچھ لیں، کیونکہ وہ سب آپ کو کہیں گے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مشکل فیصلے بھی لیے، اور یہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی پوچھ لیں۔ 2 سال عمران خان نے تنخواہیں نہیں بڑھائی تھی، فیٹف کی لیجسلیشن پہ جو مشکل کام کرنے پڑے وہ سارے کیے، کووڈ میں مشکل وقت پہ لاک ڈاؤنز بھی کیے، اس کی تنقید بھی برداشت کی، اور پھر اکانومی کھولی بھی اور سمارٹ لاک ڈاؤنز بھی کیے اور اس کی تنقید بھی برداشت کی۔ لیڈرشپ دکھائی، بہت امپروومنٹ کی گنجائش تھی۔ لوگوں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دے جو چھوڑ گئے ہیں، جن میں کیریکٹر نہیں تھا، لیکن وہ فیصلے بھی اس وقت کرنا آسان نہیں ہوتے۔ میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ باقی سارا کچھ چھوڑیں، کیونکہ ہر ایک بات بندہ اوپنلی کہہ نہیں سکتا۔ جو ریفارم کا پروسیس ہے نا، سول سروس ریفارم ہو، ٹیکس ریفارم ہو، مشکل فیصلے لینے ہو، وہ زیادہ لینے چاہیے، جلدی لینے چاہیے، کیونکہ اینڈ میں وہ ویسے ہی لینے پڑتے ہیں۔ اس حکومت میں دیکھ لیں، نہ لیتے ہوئے پیٹرول 150 سے 300 روپے کا ہو گیا، بجلی 16 روپے یونٹ سے 60 روپے یونٹ کی ہو گئی، آٹا 1100 سے 3000 کا ہو گیا۔ خزانہ تب بھی کنگال ہے، وہ جو 10 ارب ڈالر تھے ریزروز، وہ 3 ارب تک کم ہو گئے، پھر اینڈ میں IMF کی بھیک مانگنی پڑی۔
کہ ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے. ایکسپیڈینسی ڈزنٹ پے آف. یہ لیسن، یہ سبق صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہر پارٹی کے لیے، یہ پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ہم نے ملک ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے پولیٹیکل پروسیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. ایک ایسے سسٹم میں جہاں پہ منسٹر کو اس کا سیکرٹری نہیں رپورٹ کرتا، اور یہ بائی رولز ایک فیکٹ ہے. میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلانے میں اتنی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ I need to do 5 hours of work to get 1 hour of output. 5، کیونکہ جو میرا سیکرٹری ہے وہ رپورٹ تو چیف سیکرٹری کو کرتا ہے، وہ رپورٹ تو چیف منسٹر کو کرتا ہے. کون سی آرگنائزیشن ہوتی ہے دنیا میں جہاں پہ جس بندے کو دنیا اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے یعنی منسٹر، اس کو جو ماتحت ہے وہ اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتا؟ ایسے سسٹم تو کام ہی نہیں کر سکتا نا. یہ چیزیں ہم نے جلدی چینج کرنی ہے. 2-3 کا کام ہی ہے. 5 سال میں پاکستان ایک بالکل فرق ملک ہو سکتا. فائنل کوشچن تیمور صاحب، آپ اپنا سیاسی مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ یا کہیں اور؟ انسان بہت کمزور بھی ہو سکتا ہے اور انسان بہت کچھ برداشت بھی کر سکتا ہے. نہیں پتا اندر کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے. یہ انٹرویوز جو میں دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو دل پہ ہے وہ سامنے آئے. ان 3 مہینوں سے زیادہ مشکل ٹائم نہ میں نے اپنی زندگی میں گزارا ہے، نہ میرے کولیگز نے گزارا ہے. یہی لاہور میں جو خواتین ہیں، سنم جاوید، طیبہ راجہ، ختیجہ شاہ، یہ تو پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے وہ اس میں جیل کھانے کے لیے تیار ہیں. ایز پولیٹیکل لیڈرز یہ ہم پہ ابھی فرض نہیں ہے کہ اس پہ سٹینڈ لیں اور ایک مفاہمت کا راستہ ڈھونڈے. یہ پاکستان کے حق میں وہی ہے. ابھی بھی پیسفل پروٹیسٹ ہمارا حق ہے، اس میں بھی ہم سب نکلیں گے، لیکن کسی کے ٹریپ میں آ کے نہیں نکلیں گے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.